نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 19ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ آج کی مجلس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کتنی پھوپھیاں تھیں، اور ان میں سے کون کون اسلام سے مشرف ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، چاہے وہ سگے بھائی ہوں ماں باپ شریک یا باپ شریک بھائی ہوں، ان کی کل تعداد اصحاب سیر نے 11 بیان کی ہے، اور ان 11 میں سے صرف 2 حضرات دولت اسلام سے مشرف ہوئے، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں اور جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور دوسرے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 2 کے علاوہ جو بقیہ 9 ہیں وہ اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہو سکے۔ ان 9 کے نام یہ ہیں: خواجہ ابو طالب، جن کا اصل نام عبد مناف تھا، اور انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی اور حمایت و نصرت میں بہت ہی اہم کردار ادا فرمایا مکی دور میں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بہت چاہت اور خواہش کے باوجود صحیح روایات میں ثابت ہے کہ وہ اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ایک چچا تھا ابو لہب، جس کا نام اصل میں عبد العزیٰ تھا۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی دشمنی میں بہت آگے رہا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے اعزاء اور اقربا کو دین کی دعوت پیش کی اور جمع کیا صفا پہاڑی کے نیچے، تو اسی نے سب سے پہلے جھلا کر آپ کی تردید کی تھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی مخالفت پر آمادہ کیا تھا۔ مرتے مرتے یہ دشمنی میں لگا رہا، اور قرآن پاک میں اس کی مذمت میں باقاعدہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اسی طرح چچاؤں میں ایک نام زبیر ہے، ایک عبد الکعبہ ہے، ایک مقوم ہے، ایک ضرار ہے، ایک قسم ہے، اور ایک مغیرہ ہے جن کا نام حجل بتلایا جاتا ہے۔
اور ایک مصعب یا نوفل ہیں، تو یہ حضرات ہیں جو آپ کے چچا تھے، لیکن سعادت اسلام لانے کی صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو حاصل ہوئی۔ پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے، جن کے نام یہ ہیں: عاتقہ، امیمہ، بیضاء، ام حکیم، برہ، صفیہ، اروہ۔ تو سبھی حضرات کے نزدیک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یقینی طور پر اسلام سے مشرف ہوئیں، اور وہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھیں۔ لیکن بقیہ جو پھوپھیاں ہیں ان میں سے اروہ اور عاتقہ کے بارے میں تو اختلاف ہے، بعض نے انہیں صحابہ میں شمار کیا، بعض نے نہیں کیا، اور ان کے علاوہ جو رہ گئیں امیمہ اور برہ اور بیضاء، ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ اسلام نہیں لا سکی تھیں۔ یہ باتیں سیرت کی مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کی نماز سے 70 درجہ افضل ہوتی ہے، تو اس بارے میں تحقیق کی گئی تو یہ نتیجہ نکلا کہ یہ روایت جس میں مسواک والی نماز کو بغیر مسواک کی نماز سے 70 گنا افضل بتلایا گیا ہے، یہ سب روایتیں اس طرح کی سب سنداً ضعیف ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صحیح روایات سے مسواک کی سنیت کا ثبوت ملتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر پریشانی محسوس نہ کرتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ اور بھی بہت سی روایات میں مسواک کے اہتمام کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے اہتمام تو کرنا چاہیے، لیکن یہ فضیلت کہ اس کی وجہ سے نماز 70 گنا اس کی ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا سوال اسی ضمن میں ہے کہ جو آدمی امامہ پہن کر نماز پڑھے اس کو بغیر امامے کی نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس روایت کو محدثین نے بالکل موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، ایسی روایت کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے پیغمبر علیہ السلام ہی کے متعلق کہ آپ کا سایہ مبارکہ موجود تھا یا نہیں؟ تو سیرت کی بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ وغیرہ میں روایات نقل فرمائی ہیں، لیکن حضرات محدثین نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بعض دیگر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا،
چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات ہیں جن میں صاف صراحت ہے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ مبارکہ دیکھا ہے۔ اس لیے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کا سایہ مبارکہ تھا اور ایسی روایتوں سے ثابت ہوئی جو قابل قبول ہیں، اس لیے ان روایتوں کی موجودگی میں اصرار کے ساتھ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ساری فضیلت کا مدار آپ کے سایہ نہ ہونے پر ہے، اس لیے کہ آپ تو مجموعہ کمالات ہیں، علمی، عملی، جسمانی، روحانی، ایسے عظیم کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیعت فرمائے ہیں کہ سایہ ہونے یا نہ ہونے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے کسی بھی بات کو نقل کرنے کے لیے ہمارے پاس معتبر روایات ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر روایات معتبر نہ ہوں تو ان پر خواہ کا اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر محدثین نے علامہ سیوطی کی جو روایت ہے الخصائص الکبریٰ والی، اس کو بالکل غیر معتبر قرار دیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کی جو بھی نمازیں پڑھائیں ان میں اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا، اور عبادات میں اصل مدار پیغمبر علیہ السلام کے عمل پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو بغیر چوں چرا کے آپ سے ثابت شدہ عمل پر خود عمل کرنا چاہیے، اور اس میں حیل حجت یا چوں چرا نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ عید کی نماز 5 وقتہ نمازوں کے مقابلے میں اپنے اندر کچھ فرق رکھتی ہے کہ جس طرح کی فرضیت 5 وقتہ نمازوں کی ہے ویسی فرضیت عید کی نماز کی نہیں ہے، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ 5 وقتہ اور جمعے کی نماز میں تو اذان و اقامت ہے، لیکن عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ کٹہل جب پیدا کیا جاتا ہے زمین سے تو اس میں خنزیر کا خون ڈالا جاتا ہے، یعنی اس کے پودے میں، تو یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ ایسی باتیں پھیلانی نہیں چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غیبت کرنا کیا اس کے اندر کافر کی غیبت بھی شامل ہے؟ یعنی اگر ہم نے کسی کافر کی غیبت کی تو کیا قیامت میں ہماری نیکیاں اس کافر کو دی جائیں گی؟ تو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کافر جو امن کے ساتھ ہمارے ملک میں رہتا ہے، جس کو ذمہ کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے
کہ ہم بھی چین سے رہیں گے، وہ بھی امن سے رہے گا، ایسے کافر کی غیبت کرنا اسی طرح ممنوع ہے جیسے کسی مسلمان کی غیبت کرنا ممنوع ہے۔ لیکن وہ کافر جو شرری ہو، جو ظالم ہو، جابر ہو، اور اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے۔ فقہا نے اس کی صراحت کی ہے، اس لیے خامخواہ کسی کافر کی بلا وجہ برائی کریں گے تب غیبت ہوگی، اور کسی شر کی وجہ سے اس کی برائی کی جا رہی ہے تو یہ وہ اس غیبت میں داخل نہیں ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ مرغے کو تول کر فروخت کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرغے کو تول کر کے بھی اندازہ لگا کر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مرغے کی تلائی میں اس کے وزن ڈالنے یا نہ ڈالنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور جب تول کرنے سے وزن متعین ہو جائے اور وزن ہی کے اعتبار سے قیمت طے ہے، 2 کلو کا ہے تو اتنے روپے، 1.5 کلو کا ہے تو اتنے روپے، تو کوئی جہالت بھی قیمت میں اس کی وجہ سے باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس طرح سے مرغے کو خریدنا فروخت کرنا سب جائز اور درست ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد کی ملکیت والی زمین کو عیدگاہ بنانا کیسا ہے؟ یہاں 2 باتیں دیکھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ مسجد کی ملکیت کی جو زمین ہے اسے مسجد کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد کے لیے ضروری ہے تو اس کی جگہ پر عیدگاہ نہیں بنائی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں اگر مسجد کو ضرورت نہ ہو تو عیدگاہ کی ضرورت آبادی کے اعتبار سے وہاں متحقق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اسی مسجد کی کمیٹی کے زیر انتظام اس جگہ پر عیدگاہ بنائی جائے گی، الگ انتظامیہ نہیں ہوگی۔ جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہی عیدگاہ کی بھی انتظامیہ ہوگی، کمیٹی الگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کیا ایک ہی مسکین کو اس کی پوری رقم ایک دن میں دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایک مسکین کو ایک ہی دن میں یکمشت یا الگ الگ وقت میں 60 مسکینوں کے پیسے دیے جائیں گے تو یہ ایک ہی دن کے کھانے کو شامل ہوگی، ادائیگی صرف ایک دن کی سمجھی جائے گی۔ البتہ ایک مسکین کو آج ایک دن کے کھانے کی قیمت دی، کل دوسرے دن کی دی، پرسوں تیسرے دن کی دی، ہر دن الگ الگ قیمت اسے دی 60 دن تک، تو ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دن میں 60 مسکینوں کو الگ الگ خوراک کے پیسے دیے تو بھی ادائیگی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے 3 سال پہلے ایک مکان 14 لاکھ روپے میں خریدا تھا، آدھی قیمت میں نے اسی وقت ادا کر دی تھی اور بقیہ رقم کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ رجسٹری کے وقت دی جائے گی، لیکن اب وہ بیچنے والا ٹال مٹول کر رہا ہے، جو 7 لاکھ کی رقم میرے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ میں ادا کروں گا یا نہیں کروں گا؟ تو زکوٰۃ ادا کریں گے آپ، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں موجود ہے۔
ایک سوال ہے کہ میرے 65,000 روپے کسی دوسرے کے ذمے میں قرض ہیں اور بظاہر ابھی جلدی ان کی واپسی کی امید نہیں ہے، تو میرے اوپر ان کی زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ کو وہ پیسے ملنے کا غالب گمان ہے، اگرچہ دیر ہی میں ملے، تو آپ ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بس سہولت اتنی ہے کہ جب وہ پیسے مل جائیں تب گزشتہ کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر جی چاہتے ہیں ابھی حساب لگا کر زکوٰۃ دے دیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ابھی بھی دے سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 4 تولہ سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، البتہ 1,000 روپے ہیں جن پر سال گزر چکا ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو چونکہ روپے جو ہیں وہ چاندی کے درجے میں ہوتے ہیں، اب روپے کو جب شامل کیا جائے گا 4 تولہ سونا کی قیمت کے ساتھ تو چاندی کے نصاب تک مال پہنچ جائے گا، اس لیے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی سوال میں دوسرا جز یہ ہے کہ اگر وہ 1,000 روپے پر سال نہ گزرا ہو تب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جس دن سے 1,000 روپے 4 تولہ سونا کے ساتھ ملکیت میں آئے ہیں اسی دن سے سال شروع ہوگا، گویا نصاب کے آپ اسی دن سے مالک ہوئے ہیں۔ اب اگر بیچ میں 1,000 بالکل ختم ہو گئے تو نصاب ختم، پھر جب آ جائیں گے پھر اسی وقت سے شروع ہوگا۔ اس طریقے پر اگر نصاب کی تکمیل ہو جائے گی تب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر تکمیل نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی کا تیسرا جز یہ ہے کہ صرف 4 تولہ سونا ہے، نہ تو چاندی ہے نہ روپیہ ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ 4 تولہ سونا نصاب سے کم ہے، چاندی اور روپیہ ہے نہیں کہ ملایا جائے، لہذا جب تک 7.5 تولہ یعنی 87.5 گرام تک وزن نہ پہنچے سونے کا، اس وقت تک مطلق سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ جب خالی سونا ہو تو سونے کا نصاب لگے گا، جب خالی چاندی ہو تو چاندی کا نصاب لگے گا، اور جب سونے کے ساتھ چاندی ہو تو دونوں کی قیمت ملا کر کے نصاب بنے گا۔ سونے کے ساتھ مال تجارت ہو تو بھی دونوں کا نصاب ملا کر کے چاندی کی قیمت سے نصاب طے کیا جائے گا۔ سونے کے ساتھ اگر روپیہ پیسہ ہو اور سونا مکمل نہ ہو نصاب والا تو بھی مجموعی قیمت دیکھ کر کے چاندی کی نصاب کو معیار بنایا جائے گا۔ اکثر مفتیان کرام کا عمومی حالات میں فتویٰ یہی ہے، اگرچہ بعض حضرات کا اس میں کچھ اختلاف بھی ہو رہا ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے، لیکن ابھی تک اکثر دارالافتاء سے جو فتویٰ جاری ہوتا ہے وہ اسی تفصیل کے ساتھ ہے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔